اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے گھر میں قرآن مجید کو پڑھا ہوگا اور اس کی پریکٹس کیا ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سورہ انشقاق کو پڑھا تھا، یعنی سورہ انشقاق شروعات کیا تھا اور وہ ٹوٹل 12 آیت تک ہی ہم نے ادا کیا تھا اور ہمارا ٹائم ہو گیا تھا۔ مگر آج ہم اس درس میں پوری کوشش کریں گے کہ سورہ انشقاق کمپلیٹ ہو جائے مخرج اور تجوید کے ساتھ۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ بھی میرا بہت اچھے سے ساتھ دیں گے۔ تو چلیے ہم سورہ انشقاق کو پھر سے شروع کرتے ہیں۔ تو جو آج کی آیت ہم اسٹارٹ کریں گے سورہ انشقاق، وہ ہماری 13ویں آیت ہوگی، 13 آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف نون زیر ان، نون زبر نا، ان ہا الٹا پیش ہو، انہو، انہو نون پہ مشدد آ گیا، اکفا کا قانون۔ کیف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، انہو کانا۔ فا یا مزر فی، انہو کانا فی۔ الف ہا زبر لام زیر لی، اہلی، ہا کھڑا زیر ہی، اہلی ہی۔ انہو کانا فی اہلی، میم سین زبر مس، رو واپش رو، مسرو، رو الف زبر رو، مسرورو۔ انہو کانا فی اہلی مسرورو۔ ہماری جو 14 آیت ہے، الف نون زیر ان، نون زبر نا، ان ہا الٹا پیش ہو، انہو، زو نون زبر زن، نون زبر نا، زن، انہو زن۔ الف لام زبر ال، لام یا زبر لئی، اللی۔ یہاں پہ دونوں میں ادغام کا قانون آ گیا۔ نون ساکن کے بعد اگر یرملون میں سے کوئی بھی ایک لیٹر آ جاتا ہے، تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ لام بھی یرملون کا ہی ایک لیٹر ہے، یعنی ایک حرف ہے، تو اس لیے یہاں پہ بھی الف لام کو ہم نے جوائن کیا تو ال، مگر گننا نہیں ہوگا کیونکہ لام اور را پہ گننا نہیں ہوتا ہے۔ الف لام زبر ال، مگر پھر لام نون ہے، نون ساکن ہے، اس کے بعد یا آ گیا، یرملون کا قانون آ گیا، تو یہاں پہ بھی ادغام کا قانون آ جائے گا۔ لئی، اللی، یا زبر یا، ہا واو را پیش ہور، یہور۔ انہو ظن اللی یہور۔ با زبر با، لام کھڑا مز زبر لا، بلا۔ الف نون زیر ان، نون زبر نا، ان، بلا، ان۔ رو با زبر رب، با زبر با، رب، ہا الٹا پیش ہو، ربہو، ان ربہو۔ کیف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، ان ربہو کانا۔ با زیر بی، ہا الٹا زیر ہی، بھی، ان ربہو کانا بھی۔ با زبر با، سواد یا زسوی، بسوی۔ رو الف زبر رو، بصیرو۔ ان ربہو کانا بھی بصیرو۔ ہماری جو 16 آیت ہے، فا زبر فا، لام الف مد زبر لا، فلا۔ الف قوف پیش اک، سین زیر سی، اقسی، میم پیش مو، اقسمو۔ با شین زیر بش، شین زبر شا، بشا۔ فا قوف زبر فق، بشفق۔ یہاں پہ قلقلہ والا قانون، کتب جد والا قانون، بشفق۔ فلا اقسمو بشفق۔ واو لام زبر ول، لام یا زبر لے، واللے، لام زیر لی، واللیلی۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما۔ واللیلی وما۔ واو زبر وا، سین قوف زبر سق، وسق۔
واللیلی وما وسق، واو لام زبر ول، قوف زبر کا، والقا میم زبر ما، والقما رو زیر ری، والقمری، الف زیر ای، زال تا زبر زت، عزت، تا زبر تا، عزت تا، سین قوف زبر سق، عزت تسق، عزت تسق، والقمری عزت تسق، لام زبر لا، تا رو زبر تر، لتر، کیف زبر کا، لتر کا، با نون پیش بن، لتر کا بن، نون زبر نا، لتر کا بن، تو زبر تو، با زبر با، تو با، قوف الف دو زبر قن، تو بقن، تنوین کے بعد عین کا آنا اظہار کا قن، تو بقن، عین نون زبر ان، تو بقن ان، تو زبر تا، با قوف زبر بق، تو بق، لتر کا بن، تو بقن ان، تو بق۔ ہماری 20 جو آیت ہے، فا زبر فا، میم الف زبر ما، فما، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، فما لہم، لام الف زبر لا، یا حمزہ پیش یو، لا یو، میم زیر می، لا یو می، نون واو نون پیش نون، لا یؤمنون، فما لہم لا یؤمنون، واو زبر وا، الف زیر ای، و ای، دال الف زبر دا، و اذا، قوف پیش کو، رو زیر ری، کوری، حمزہ زبر آ، کوری آ، و اذا کوری آ، عین زبر آ، لام یا زبر لے، علی، ہا زیر ہی، علیہ، میم لام پیش مل، علیہ مل، قوف رو پیش قر، الف کھڑا زبر آ، قر آ، نون پیش نو، قرآن، و اذا قرئ علیہم القرآن، لام الف زبر لا، یا سین زبر یس، لا یس، جیم پیش جو، لا یس جو، دال واو نون پیش دون، لا یس جدون، و اذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون، با زبر با، لام لام زیر لل، بلل، لام زبر لا، بللہ، دال یا دی، بللذی، نون زبر نا، بللذین، کیف زبر کا، فا زبر فا، کفا، رو واپش رو، کفرو، بللذین کفروا، یا پیش یو، کیف زال زبر کز، یکز، دال زیر دی، یکزی، با واو نون پیش بون، یکذبون، بللذین کفروا یکذبون، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، واللہ، ہا پیش ہو، واللہ، اللہ سے پہلے زبر کا آنا یا پیش کا آنا لا کو موٹا کر دیتا ہے، واللہ، الف عین زبر آ، لام زبر لا، آلہ، میم پیش مو، عالم، واللہ عالم، با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما، واللہ اعلم بما، یا وا پیش یو، عین واو نون پیش اون، یو اون، واللہ اعلم بما یوعون، فا زبر فا، با شین زبر بش، فبش، شین رو زیر شیر، فبشر، ہا میم پیش ہم، فبشرہم، با زیر بی، عین زبر آ، بی آ، دال الف زبر دا، بی آدا، با دو زیر بن، بی آدا بن، الف زبر آ، لام یا میم زیر لیم، علیم،
فبشرہم بعذاب علیم. جیسے یہاں پہ علی من ہے مگر میں نے یہاں پہ علیم پڑھا کیونکہ 2 زیر کو ہم نے نہیں پڑھا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ اسٹاپ کیا ہے. تو جو بھی آیت پہ اگر ہم اسٹاپ کرتے ہیں تو اس کی سائن کو ہم ادا نہیں کرتے. علی من ہے مگر ہم نے علیم کہہ کے پڑھا. فبشرہم بعذاب علیم. الف لام زیر لام لام زبر لل الل لام زبر لا اللہ زال یا زر زی الذی نون زبر نا الذین. الف کھڑا زبر آ میم زبر ما آم نون واپش نو آمنو الذین آمنو واو زبر وا عین زبر آ و آ میم زیر می و امی لام سواد پیش لس و امی لس. سواد کھڑا زبر سو لام زیر لی سولی. ہا کھڑا زبر ہا سولی ہا تا زیر تی سولیحاتی. الذین آمنوا وعملوا الصالحات. لام زبر لا ہا میم پیش ہم لہم. الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم. الف جیم زبر اج رو دو پیش رن اجرن. یہاں پہ گننا نہیں کیا کیونکہ اظہار ہو رہا ہے. اجرن. غین یا زبر غی رو پیش رو غیرو اجرن غیرو. میم میم زبر مم نون واو نون پیش نون ممنون. ممنون ہے مگر ہم یہاں پہ اسٹاپ کریں اس لیے ممنون ہم نے ادا کیا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون. جیسے اس میں ٹوٹل 25 آیت تھی اور ہر آیت کو ہم نے الگ الگ کر کے پڑھا. اب ایک ساتھ پڑھیں گے 13 سے لے کے 24 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور بلا ان ربہ کان بہ بصیرا فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. جیسے آپ نے دیکھا کہ میں نے کس طرح سے 13 سے لے کے 25 آیت تک پڑھا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ بھی بہت اچھے سے سورہ انشقاق کی تلاوت کریں گے, اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے اور اسے پڑھنے کی کوشش کریں گے. بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں, اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے ویکیشنز بہت ہی زیادہ اچھے جا رہے ہوں گے. آپ نے نئی چیزیں سیکھی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا پروگرام دیکھ کر آپ کے اخلاق کو اور بھی بہتر بنایا ہوگا. ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہم آپ کے لیے لے آئے ہیں ایک بہت ہی اچھی سٹوری جو آپ کو بنائے گی اور بھی اچھا بچہ. تو آئیے شروعات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کی ہماری سٹوری کیا ہے.
ہماری جو آج کی سٹوری ہے وہ ہمارے 90 امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے سے جڑی ہوئی ہے کہ کس طرح ہمارے امام نے ایک شخص کو اور ساتھ ہی ساتھ ہم تمام کو یہ بات سمجھا دی کہ ہم کوئی نیکی کرے نا تو ہمیں احسان نہیں جتانا چاہیے، اس نیکی کا شو آف نہیں کرنا چاہیے، تاکہ آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں آپ چھوٹے ضرور ہیں لیکن انسٹاگرام فیس بک پہ ہم سب ہیں، اور ہم سب کو عادت ہے نا اس چیز کی کہ اگر ہم نے کچھ اچھا کام کیا ہم اس کا فوٹو لیں گے، ہم پوسٹ کر دیں گے. لیکن اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم نے تو نیکی سب کو بتا دی، تو کیا ہمیں اس کا اجر ملے گا یا پھر اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا؟ یہ ہم سیکھیں گے ہماری آج کی سٹوری سے. ایک بار امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا. وہ بہت زیادہ خوش تھا، مسکرا رہا تھا. تو امام نے اس سے سوال کیا، کیا بات ہے آج آپ بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں؟ تو اس شخص نے مسکراتے ہوئے امام کو جواب دیا کہ پتہ ہے آج کیا ہوا؟ آج میرے گھر کچھ مومن آئے تھے، کچھ میرے بھائی آئے تھے جو تھوڑے پریشان تھے. تو سب سے پہلے میں نے ان کی خدمت کی، ان کا استقبال کیا، اور پھر ان کی جو بھی ضروریات تھیں وہ میں نے اپنی طرف سے پوری کر دی. اور پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کس طرح پروردگار عالم نے اس نیک کام کے لیے مجھے چنا. امام مسکرائے، بہت خوش ہوئے، اس شخص کو شاباشی دی اور یہ کہا، ارے واہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ تم نے کسی کی مدد کی، تم کسی کے کام آئے، اور یہ بہت ہی بہترین چیز ہے. لیکن کیا تمہیں پتہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی اس بات کو فرمایا ہے، اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر آپ کوئی نیک کام انجام دے تو وہ دوسروں کو نہ بتائیں، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کی جو نیکی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، اور اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا. لیکن بچوں، یہ چھوٹی سی چیز تو ہم سے بھی ہو جاتی ہے نا، کافی بار مجھ سے بھی ہو جاتی ہے. ہم سب غلطی کرتے ہیں اور ہم سب سیکھ سکتے ہیں. ہم اپنی جو غلطیاں ہیں اس کو روک سکتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب سے اگر ہم کوئی اچھا کام کریں تو ہمیں جا کر دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے. فار ایگزامپل، اگر آپ کا کوئی فرینڈ بیمار ہے، آپ ان سے ملنے چلے گئے، تو آپ کو اس بات کو لے کے بہت زیادہ وہ نہیں کرنا ہے کہ ارے تم تو ملنے نہیں گئے، میں تو ملنے گیا تھا، ارے تم تو ملنے نہیں گئے، میں تو ملنے گیا تھا. اگر آپ اپنی مما کی ہیلپ کر رہے ہیں تو آپ کو آپ کی مما کو 4 بار نہیں سنانا ہے کہ آپ بازار سے آئے تھے تو میں نے آپ کو پانی لا کے دیا تھا نا، آپ تھک گئے تھے تو میں نے آپ کی کچن میں ہیلپ کی تھی نا. ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنا ہے. اسی طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم کوئی نیک کام انجام دیں تو ہم وہ صرف اور صرف پروردگار عالم کو خوش کرنے کے لیے کریں. تو میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب مل کر اس چیز پر ورک آن ضرور کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہیں. السلام علیکم ڈیئر کڈز. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم امام محمد باقر علیہ السلام کی ہسٹری کے بارے میں بات کر رہے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ وہ تھا کہ اس وقت جب ہم جانتے ہیں کہ جب یزید کی حکومت ختم ہو گئی اور معاویہ ابن یزید نے جب تخت پر بیٹھنے سے انکار کر دیا، اس وقت دمسکس میں یعنی شام میں حالات بہت خراب تھے. وہاں الگ الگ خلیفہ جو تھے پاور کے لیے لڑ رہے تھے، اور ان کی توجہ اس وجہ سے امام محمد باقر علیہ السلام پر، مدینے پر کم تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ آپس میں پاور کی لڑائی میں بزی تھے. اور یہی چیز امام محمد باقر علیہ السلام کے حق میں کام کی، کیونکہ اس کے بعد اس طرح ہوا، اب تک جو 4 امام تھے وہ لوگ ایک ظالم بادشاہ کی حکومت میں رہ رہے تھے، یا وہ لوگ کھل کے اسلام کو یا دین کو نہیں سکھا پا رہے تھے لوگوں کو. لیکن جب یہاں پر بنی امیہ، بنی عباس آپس میں لڑنے لگے تو امام کو بہت سارا موقع ملا کہ وہ دین کی تعلیم اور دوسرے علوم لوگوں کو سکھا سکے. اور امام محمد باقر علیہ السلام ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلی بار اسکول کھولا اور لوگوں کو وہاں پر بلا کر پڑھانا شروع کیا، قرآن اور احادیث کی تعلیم دی. تو آج ہم جو یہ اسکول کے فارمیٹس دیکھتے ہیں کہ اسکول ہے، بچے جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ سب امام محمد باقر علیہ السلام نے شروع کیا. یہاں تک کہ جتنی بھی سائنسز آج ہمارے پاس ہیں، جتنے بھی علوم ہمارے پاس ہیں، سب کچھ یہ اہل بیت علیہ السلام کے در سے ہم لوگوں کو ملا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب کیسر روم جو تھا، اس نے وہاں پر کرسچینٹی کا، جو عیسائی کا مذہب ہے، بہت زیادہ عام تھا، تو اس نے کچھ سکے بنوائے تھے، منٹ کروائے تھے، جس پہ اس مذہب کے بارے میں لکھا ہوا تھا. لیکن جو عرب کے جو بادشاہ تھے وہ سوچتے تھے کہ ہم اس سکے کو کیوں چلائیں، ہم ایک مسلمان کنٹری ہیں، ہم ایک مسلمان ملک ہیں،
تو ہمارا سکہ الگ ہونا چاہیے جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہو. تو اس زمانے کے حاکم نے یہی سوچا کہ میں انہی سکوں پر یہ انسکرائب کروا دیتا ہوں, یہ لکھوا دیتا ہوں. لیکن جب یہ بات قیصر روم کو پتہ چلی کہ یہ اس طرح سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں, اس نے فوراً اپنے قاصد کو روانہ کیا ایک خط کے ساتھ, جس میں اس نے سخت الفاظوں میں لکھا کہ اگر میرے سکوں کو کسی نے بھی بدلنے کی کوشش کی یا اس پر سے مٹا کر لا الہ الا اللہ ایسا کچھ بھی لکھا, تو پھر میں ایسے سکے بنواؤں گا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف توہین آمیز باتیں ہوں گی, اور میں ان سکوں کو چلواؤں گا. جب یہ بات یہاں پہنچی عرب کے بادشاہ کے پاس تو وہ پریشان ہو گیا کہ اب وہ کیا کرے. لیکن اس نے پھر امام محمد باقر علیہ السلام سے مشورہ کیا. امام محمد باقر علیہ السلام نے اسے یہ مشورہ دیا کہ یہ جو قاصد ہے سب سے پہلے اسے نہیں جانے دیا جائے, اس کے بعد ان کے سکوں کو نہ ٹچ کیا جائے, نئے سکے بنوائے جائیں. اور نئے سکوں کا امام نے وزن بتایا, اسے چاندی میں بتایا, اور یہ بھی بتایا کہ اس پہ شہادتین لکھنا ہے. اور اس طرح کے نئے سکے فوراً بنوا کر سارے عرب میں پھیلا دیے گئے, اور وہ سکے چلنے لگے. اور دیکھتے ہی دیکھتے جو قیصر روم کے جو سکے تھے وہ سارے یوز لیس ہو گئے, اور پھر اس جو قاصد تھا اس کو روانہ کر دیا گیا. اس قاصد نے جا کے قیصر روم کو بتایا کہ اب آپ کے سکوں کی عرب میں کوئی ویلیو نہیں ہے, وہاں ختم ہو چکی ہے. یہ سن کر وہ بھی حیران ہو گیا کہ اتنا انٹیلیجنٹ دماغ کس نے چلایا, یہ کسی عام آدمی کی ذہانت نہیں ہے. خیر اس کے بعد یوں ہوا کہ وہ سارے سکے عام ہو گئے. ہم اس طرح سے اسے سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی کچھ سال پہلے ہم نے دیکھا ڈی مانیٹائزیشن میں کہ جب سارے پرانے نوٹ بندی کر دی گئی اور نئے نوٹ آ گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ سارے نوٹ جو اب تک ویلیو رکھتے تھے وہ سارے صرف کاغذ کے ٹکڑے رہ گئے, اور پرانے نوٹوں کی حیثیت ختم ہو گئی, نئے نوٹ چلنے لگے. اور اسی طرح سے اس کے سکے کے ساتھ ہوا کہ قیصر روم کے سارے سکے بند ہو گئے اور یہ جو نئے سکے ہیں یہ رائج ہو گئے. اور یہ دین تھی اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کی. خیر اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام سے 30 سے 50 ہزار تک کی حدیثیں ہم لوگوں کو ملتی ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام نے بہت سارے علوم لوگوں کو سکھائے, یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تک بھی یہ سلسلہ جاری رہا. اور بھی بہت سارے انٹرسٹنگ واقعات ہمیں ملتے ہیں, لیکن آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی. اگلی بار ہم دیکھیں گے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں ہم کون سی انٹرسٹنگ واقعات لے کر آئے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ رحمان کی تفسیر کو ڈسکس کر رہے ہیں. سورہ رحمان قرآن کا 55 نمبر کا سورہ ہے اور یہ آپ کو 20 پارے میں ملے گا. یہ ایک مدنی سورہ ہے اور اس میں ٹوٹل 78 آیتیں ہیں. ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کے 61 تک پچھلے 5 ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے, اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 62 سے کنٹینیو کریں گے. تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور ان دونوں کے علاوہ 2 باغات اور ہوں گے. تو اگر آپ نے پچھلا ایپیسوڈ دیکھا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلی آیتوں میں ہم نے باغات کے بارے میں ڈسکس کیا ہے. تو اللہ اس آیتوں میں ہمیں جنت میں باغ جو ہوں گے اس کے بارے میں بتا رہا ہے, اور وہاں پہ صرف اور صرف نیک اور اچھے لوگ, وہ لوگ جو اللہ کے فرمان کو بجا لاتے ہیں, وہی لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے. تو اللہ ان آیتوں میں ان باغات یا جنت کے بارے میں بتا رہا ہے. تو اس آیت میں اللہ نے بتایا ہے کہ 2 باغات ہیں اور اس کے علاوہ 2 باغات اور موجود ہوں گے. آیت نمبر 63 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آیت نمبر 64 مُدْحَامَّتَانِ. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے دونوں نہایت درجے کے سرسبز اور شاداب ہوں گے. تو اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ باغات کے بارے میں جس میں اللہ نے پچھلے آیت میں بتایا ہے وہ باغات کس طرح کے ہوں گے. تو وہ باغ, وہ جو گارڈن ہوں گے وہ سرسبز ہوں گے, شاداب ہوں گے اور بہت ہی بیوٹیفل ہوں گے. آیت نمبر 65 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آیت نمبر 66 فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے ان دونوں باغات میں بھی جوش مارتے ہوئے چشمے ہوں گے. تو اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو پچھلے باغات میں یعنی وہ گارڈنز میں جیسے سٹریمز تھے, چشمے تھے, ان باغات میں بھی سٹریمز اور چشمے موجود ہے. آیت نمبر 67 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو خداوند عالم اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے.
آیت نمبر 68 فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے ان دونوں باغات میں میوے، کھجورے اور انار ہوں گے. تو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ وہ جو جنت، وہ باغات جو موجود ہوں گے وہاں پر کھجور، انار اور باقی میووں کے بھی جھاڑ ہوں گے. آیت نمبر 69 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آیت نمبر 70 فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے ان جنت میں نیک سیرت خواتین ہوں گی. آیت نمبر 71 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اس آیت میں اللہ پھر سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو آج کے ایپیسوڈ سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جو نیک سیرت لوگ ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں اچھا کام کیا ہے اور جنہوں نے اللہ کے فرمان کو، اللہ کے آرڈرز کو مانا ہے، ان کے لیے آخرت میں صرف اور صرف اچھائی، باغ اور نعمتیں موجود ہوں گی. تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے.